ہندوستان کے درمیان طے ہوا تھا اور جس روانی سے یہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ یہ سفر جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز سیکولرزم سے ہوتا ہے اور آج وہ ایک فیشزم کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ اب دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو دعویٰ کرتی تھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا، وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی کارروائیوں سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک روگ اسٹیٹ کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ تشویش میرے لیے نئی نہیں ہے۔ گاہے بگاہے مختلف لیولز پر، مختلف فورمز پر میں اس کا اظہار کرتا رہا ہوں، لیکن اور سفارتی ذرائع کو استعمال کرتا رہا ہوں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب قوم کو بھی اور بالخصوص انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خاموش رہنا پاکستان کے مفاد میں نہ ہوگا اور اس خطے کے امن اور استحکام کے مفاد میں بھی نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں ہیں، ہمارے جو سکسیسفل آپریشنز تھے، ان کو ہندوستان ہضم نہیں کر پا رہا اور ان کا جو پلان ہے وہ اب واضح ہو چکا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا اور اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے ناطے پاکستان نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس کا اعتراف کیا بھی جاتا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے شاید اتنا نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو 2001 سے 2020 تک 19,130 حملے، دہشت گردانہ حملے پاکستانیوں نے سہے ہیں، برداشت کیے، ان کا مقابلہ کیا ہے۔ 83,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں اور ان میں 32,000 شہادتیں ہیں۔ ان شہادتوں میں 23,000 عام شہری ہیں، سویلینز ہیں، نہتے لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں اور 9,000 کے لگ بھگ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان اور افسران ہیں۔ اگر مالی نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کو $126 ارب سے زیادہ
معاشی نقصان پہنچا ہے، اور جو لاسٹ اکنامک اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف تو میں نظر دوڑا ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے جب پاکستان مصروف تھا اور پارٹنر کر رہا تھا دنیا کے امن و استحکام کے حاصل کرنے میں، تو ہندوستان پاکستان کے گرد ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک کا جال مسلسل بن رہا تھا۔ ہندوستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا تھا، اور نہ صرف اپنی سرزمین، گرد و نواح اور پڑوس میں بھی جہاں جہاں ان کو سپیسز ملی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان پر حملہ آور ہونے کی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آج ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اور وہ شواہد ہم قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس ڈوسیئر کی شکل میں میں آج پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈوسیئر ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تفصیلات مکمل نہیں ہیں۔ تفصیلات ہمارے پاس اور بھی ہیں اور بوقت ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے 3-4 ماہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دہشت گردی کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی پھر پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے، کوئٹہ میں ہوئے، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ جو ان کا گرینڈ ڈیزائن ہے، جو پلان ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پشت پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہیں، مثال کے طور پر ٹی ٹی پی، مثال کے طور پر BLA، مثال کے طور پر JUA، جمعیت الاحرار۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے شکست دی۔ They were flushed out of Pakistan۔ آج ان میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو اسلحہ، ان کو ایمونیشن اور IEDs سپلائی کی جا رہی ہیں، اور ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو، نوٹیبلز کو اور پولیس آفیشلز کو۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، میں دوہرا دیتا ہوں، کہ اگست 2020 میں ہندوستان نے یونیفیکیشن کی ٹی ٹی پی، JUA اور HUA کے درمیان۔ جو بریک اوے فیکشنز تھے ان کو یکجا کرنے میں ان کا کردار واضح ہو گیا ہے، اور آج وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسورشیم اسٹیبلش کیا جائے بٹوین TTP، BLA، BLF اینڈ BRA۔ وہ جو ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو یکجا کرنے کا، یہ اسی گرینڈ
ڈیزائن کا حصہ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ آنے والے مہینوں میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ سکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر، اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ را اور DIA جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنینس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو ہاربر کرتے ہیں، اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں، اور مقصد وہی اسٹیٹ ٹیررزم اور انسٹیبلٹی۔ یہ جو ڈوسیئر ہے، جو کمپائل کیا گیا ہے، یہ ریویل کیا کرتا ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، اور اس کے جو ہندوستان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں۔ میں 3 آبجیکٹیوز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان کا پہلا آبجیکٹیو ہے پاکستان کی جو امن کی طرف پیش رفت ہے اس میں خلل ڈالنا، دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو شکست دینے میں آپ کو کامیابی ہوئی اور امن کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے نیشنلزم، سب نیشنلزم کو ہوا دی جاتی ہے، بالخصوص گلگت بلتستان میں، ارسٹ وائل فاٹا کے علاقوں میں، اور بلوچستان میں۔ ان کا دوسرا آبجیکٹو ہے پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے اور ہمارے ہاں خوشحالی کے راستے میں دیوار کھڑی کی جائے، اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح پیٹرن دکھائی دیتا ہے، اور اس کی تازہ مثال جو میں آپ کو دوں وہ ہے کہ کس طرح حالیہ جو فیٹف کی پلینری میٹنگ تھی، جہاں دنیا پاکستان کے اقدامات کو سراہ رہی تھی، ہندوستان وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی باقاعدہ کوشش کر رہا تھا، اس کے مشنز لابی کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور ان کی کوشش ہے کہ یہاں اس قسم کا انتشار پیدا کی جائے کہ یہاں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جس سے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے۔ اور تیسرا آبجیکٹو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ذریعے یہ وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ڈوسیئر جو آپ کے سامنے، جس کی تفصیلات DGISPR آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ 4 چیزیں ریویل کر رہا ہے۔ نمبر 1، a deepening nexus between Indian state and terrorist outfits, Pakistan centric terrorist outfits۔ تفصیلات میں ان کا اشارہ کر چکا ہوں۔ نمبر 2، اس میں واضح آپ کو جنرل صاحب بتا دیں گے کہ کس طرح پچھلے 3 سالوں میں، صرف 3 سالوں میں، انہوں نے ان خاص دہشت گرد تنظیموں کو وسائل مہیا کیے ہیں،
اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میں شواہد آپ سے اور جنرل صاحب شیئر کر سکتے ہیں. اور اب تک یہ 22 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں. اور تیسری چیز ہے کہ ہندوستان باقاعدہ سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے. اشاروں کناروں سے ہم بات کرتے آئے ہیں. میں آج واضح طور پر کھل کے کہہ رہا ہوں، ان کا ایک واضح پلان ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی ایک اکنامک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. اس کے لیے اب ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی میں، اور اس سیل کا کام ہے سی پیک پروجیکٹس کو نشانہ بنانا. یہ جو سیل ہے یہ ڈائریکٹلی فنکشن کرتا ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن ہے اس سیل پر. اس سیل کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے انڈرمائن کرنا، تاخیری حربے استعمال کرنا اور ڈسرپٹ کرنا سی پیک پروجیکٹس کو. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک کم از کم یہ اس سیل کو 80 ارب روپیہ ایلوکیٹ کر چکے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کم از کم 700 کی ملیشیا ایسی ریز کی گئی ہے جو ان پروجیکٹس کو گاہے بگاہے نشانہ بنائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے سی پیک کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ہم ایک پیٹرن آپ کے سامنے ڈرا کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں وہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں. ان میں کوریلیشن ایک جو ہے وہ آپ پلاٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں ہندوستان کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تیار ہے. الحمدللہ ان پروجیکٹس کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان تیار ہیں، اور پاکستان نے 2 سیکیورٹی ڈویژنز نہ صرف ریز کی ہیں بلکہ ڈپلوائے بھی کی ہیں ان انجینئرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ان کی تعمیر میں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور آخری چیز جو میں پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا جو ڈوسیئر میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان شورش کو ہوا دینا چاہتا ہے آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں. ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ کل گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ہونا ہے، کیمپین مکمل ہو چکی ہے. ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے وہاں سب نیشنلسٹ کے ذریعے سبورسو ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی اور نیشنلزم کو ہوا دینے کی کوشش کی. اور ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی ان کے ارادے نیک نہیں ہیں. میں اس سے پہلے کہ جنرل صاحب کو فلور دوں، میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقیناً علم ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہندوستان کم از کم 3 انٹرنیشنل کنونشنز کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے. میں ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں، یہ آ گیا آپ کے سامنے.
Article 2, Sub-Article 4 of the UN Charter, Article 41, Sub-Article 3 of the Vienna Convention, and paragraphs 2 and 5 of UN Security Council Resolution 1373 of 2001. میں درخواست کروں گا DGISPR سے کہ جو ڈوسیر کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں. Thank you, sir. Right, ladies and gentlemen, as the Foreign Minister has already alluded to what my part, I'll essentially be giving you the details of the evidence that we have to prove what has been already been said by the Foreign Minister. And some of the details will also be flashed on the slides. There are some letters which are in a different language. They've been translated for ease of understanding into English for you to understand what are we referring to. And essentially, I'll be giving the details of some of the evidence. The dossier has a lot more than this, but this is something, some important evidence will be flashed here. As the Foreign Minister has already highlighted, that India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted. Right, soon after they were uprooted from Pakistan. I'll cover the details of Indian machinations, of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists, and dissidents. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat-ul-Ahrar and Hizb-ul-Ahrar, in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF, and BRA. Now, these are already united under the banner of BRAS, B-R-A-S. And this organization, BRAS, was constituted in 2018. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. It has also been revealed that Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now, this was done by 2 Indian intelligence operatives. Their names are held with us. These militants were handed over to a Daesh commander. His name with us is Sheikh Abdul Rahim, alias Abdul Rahman Muslim Dost. Now, after highlighting some recent Indian anti-Pakistan maneuvers, now I will unfold the complete picture of Indian terrorism sponsorship
by exposing the nexus of Indian intelligence agencies with terrorist organizations for their financing, training, and perpetrating terrorist activities inside Pakistan. First of all, the funding of terrorism as it goes. Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. We have verifiable evidence of terrorist funding by India. Now, some of that will be shared right now. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. In one such instance, Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. RAW is financing its frontmen in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Both transactions were made through Indian banks. $28,000 in this case were transferred by Punjab Bank in India. You can see the details on the screen. Another transaction of $55,851 was made by Mr. Manmeet, an Indian national, from an Indian bank in New Delhi and received by Afghanistan International Bank. On another occasion, RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. This letter, which is being shown on the screen, it is in Dari. It reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 RAW operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those transactions. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies. The names are on the screen. And evidence of transfer of $3.23 million from RAW is held with us. These are some of the details of the terrorist funding. As I said, now I'll come over to weapons and equipment support to terrorists by India. Besides funding, India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. Recently, a RAW-sponsored network of 6 terrorists has been
unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange that was on 29th of June 2020. And it is also involved in the delivery of suicide jackets to various terrorist groups operating in Pakistan besides undertaking terrorist activities. Two RAW frontmen, Abdul Wahid and Abdul Qadir, along with 4 terrorists who are Afghan nationals, have been exposed in this case. The network is also involved in target killing of ulama, police officers, and notables. RAW was paying them handsome amounts for different activities. They were paying for a suicide bombing 10 million rupees, for a vehicle-borne IED attack 10 million rupees, for an IED 1 million, and 1 million for a target killing. The security forces have also intercepted huge caches of suicide jackets, IEDs, explosives, weapons, and ammunition. The details can be seen on the screen right now. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition, and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. The letter shown on the screen right now in Dari reads that TTP leaders, after collecting the weapons, safely reached their locations after crossing the border into Pakistan. RAW agent was found involved in motivating the tribals in Khyber Pakhtunkhwa to send fighters in Afghanistan for training. The letter being reflected on the screen, it reads that RAW handler also delivered IEDs and weapons in the bordering areas of North and South Waziristan during this visit. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. Confessional statement of Ajmal Pahari validates this thing. Now coming over to terrorist training in India or by India. Now I am going to present evidence of presence of multi-purpose base camps which are being utilized by India for training, harboring, and launching of terrorists into Pakistan. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. The letter in Dari, being shown on the screen, reads that the camp housed 150 militants. On another occasion, India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar, for dissidents of Balochistan. The letter you can see on the screens, it narrates that RAW was responsible for provision of weapons and ammunition, for which 4 helicopters were also used. Ajmal Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain Group and its militants at Dehradun, Haryana, in northeast India.
While the training duration varied from 15 days to 4 months, it was confirmed that 40 Altaf Hussain Group terrorists had received training in India who used to travel to New Delhi through a third country. Some of the terrorist incidents, I'd like to give some specifics as we have the evidence now. And these investigations confirm RAW's direct involvement in these terrorist incidents. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019, in which 4 terrorists were killed, whereas 5 innocents were martyred. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. You can see some details flashed on the screen. I'll just explain them. Attacker Hamal Nawaz used an Afghan phone number and was in contact with an Indian phone number during the attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achhu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. Aslam Achhu remained admitted in Indian hospital. You can see a picture of is in one of those hospitals, while he traveled under the cover name of Abdul Hamid. His passport, having double entry visa stamped in India, can also be seen in the picture. Dr. Allah Nazar also traveled to India on fake documents under the cover name of Haji Nabi. Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and RAW handlers. 17 audio clips of his conversations with RAW handlers discussing future operations validate his undeniable connection with RAW. Now, an audio clip will be played in which Dr. Allah Nazar receives instructions from an officer of Indian intelligence agency. Direct help to you from our side. Okay. Then it will be injurious to them. Then it will hamper their activities. Okay. They think that if AN is going to get help from India or some other place, then their primacy and their leadership will go, right? Okay. So that is one problem. And second problem is people from your group, they want to take support from others by saying that AN is regressive, AN is backing the Sardars, but we would like to establish a more democratic and open society. So we are not going to stay with AN and we will have our own group support us. So these are two different groups. They are there against you. They are opposed to each other, but they are against you. So I am afraid you may have to, stay in a different. You may have to bear the wrath of both. I find these people may try their very best to get you. So you will have to be very cautious, and you have to take good care of your own self. Right? And because you know your Sardar, they will never like us to help any non-Sardar. Okay. I think you understand that. You understand that. Yeah. So what we will do now, that you don't try to antagonize anybody now. You stay the course and you do your duty, whatever you are doing, and you carry forward your operation to the best of your ability. And I am trying to generate some support from private sources, if not government ones. And they will reach you very soon. And because Dubai has become a den of ISI activity now, we would not like to conduct anything through Dubai. Now, the investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack.
RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. Malik Faridoon, soon after the APS attack, went to the Indian consulate in Jalalabad to celebrate. He also visited India for medical treatment in 2017. There he remained admitted in Primus Hospital, his name in the patient list, pictures with hospital attendant, and RAW handler Amarjeet Singh validate his connections with RAW. The attackers of Agriculture University were in contact with various Afghan numbers during the attack and live streamed the videos to their handlers. Now, these videos were also uploaded from Afghan IP addresses. While meetings of Altaf Hussain Group with RAW's chief, Mr. Ajit Chaturvedi and Mr. Vikram Sood, were validated by Sarfraz Merchant as well as Muhammad Anwar in their statements. Recently, security forces have discovered RAW-affiliated sleeper cell in Karachi. 13 individuals of the gang have been apprehended and produced in anti-terrorist courts, whereas Mahmood Siddiqui, the main accused who was operating this network, is absconder and residing in India. 2 JITs have been constituted and investigations are underway. On 11th May 2020, Peshawar police became victim of an IED attack, which resulted in injuries to 2 police personnel and 3 others. The attack was masterminded by 2 RAW frontmen, Noor Muhammad and Zabiullah, who were found operating from Indian consulate in Jalalabad. You can see some details on the screen. Busting of this network has averted planned future attacks on some important locations, which can be read on the screen. In June 2020, 3 RAW frontmen, Haji Habibullah, Haji Azizullah, and Haji Bedar, they were employed by Indian consulate Jalalabad, tasked 6 Jamaat-ul-Ahrar terrorists, 3 Pakistanis and 3 Afghan nationals, in Pakistan to identify important personalities for target killing. The network has remained involved in various target killings in Peshawar in the past as well, and has linkages with the suicide attack of Mardan Judicial Complex in 2016. Further investigations are under progress. On 14th of August this year, Pakistan's intelligence agencies averted a massive terrorist attack planned by India. An officer from Indian intelligence agency, Major Farmin Das, which is his code name, operating from Kabul, was planning the attack. He arranged transportation of mines, rockets, and explosives, which have been recovered. The network had already carried out 7 terrorist attacks in Hub, Mastung, Quetta, and Sorab on RAW's behest. Something about Indian interference in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. India is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Tangible evidence indicates that RAW is involved in planting IEDs in Azad Jammu and Kashmir to target civilians and military personnel. Since January 2016, 60 IEDs were planted, out of which 38 exploded, resulting into casualties of 13 civilians and 46 military personnel, whereas remaining 22 IEDs were successfully neutralized. Since January 2019, Indian intelligence handlers, having code names of Colonel Pandit and Colonel Maaz, using numbers as shown on the screen, delivered 9 IEDs to miscreants at the line of control.
The forensic analysis of IEDs has confirmed use of Indian components. Explosives used, the nuts and bolts, the remote used, they all lead back to being manufactured by Indian companies, as you can see the details on the screen. A video tutorial for detonating the IED was also delivered by the operative from Indian Intelligence Agency. Its video clip is being played now. चला गया ठीक है, देख लो अभी। ये है ना, इसको दबाया। हाँ ये मैं समझ गया। हाँ ये हो गया। उसके बाद ये आर्म आ गया, इसके ऊपर क्या करना, आपने दबाया। जी जी। तो इसमें आपके उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, मतलब आमने सामने। ये है कि दूर हो लेकिन वो चीज आपके सामने होनी चाहिए, जो डब्बा ना दूसरा। जी जी भैया। ठीक है, वो इसके नजदीक जब आएगा, सामने होगा, तो इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा। जी जी। चेक करने के लिए इधर आगे RD, इधर नीचे लिखा हुआ फायर। जी जी। ठीक है, हाँ लिखा हुआ। ये फायर दबा देना था, ये फायर दबा देना बस। ये क्या कर देगा, फायर। ये अभी इसमें दोबारा लिखा हुआ आगे फायर। जी जी। फायर हो गया, समझ इतना गया। ही काम है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। समझ गए? समझ गया मैं जान इसका। हाँ, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, इसकी कोई चक्कर नहीं, इतनी जल्दी नहीं समझ अगर आ रही तो। Right. There are 9 voice notes which confirm involvement of officers from Indian intelligence agencies. In one such voice note, an Indian officer explains the method for planting an IED. Just listen to this. सिंपल सा तरीका तुमने फॉलो करना है। जहाँ पहले थोड़ा सा घूम फिर लो, देख लो कौन सी जगह करना चाहते हो, जहाँ तुम जहाँ चीज़ अंदर रखोगे। ऐसे वक्त पे जब बंदे थोड़े बाएं दाएं हों, फिर उसके ऊपर कोई बोरी शोरी रख लो, फिर तार खींच के बाहर लाओ और फिर जगह पे बैठो। तो उस जगह का तुमने एक वीडियो बना लेना है, अच्छा वीडियो बनाना है कि भाई ये जगह है। तो जितने ज़्यादा होंगे बंदे दावत में खाना खाने वाले, उतना तुम्हारा भला होगा। उसी हिसाब से तुम्हारी कीमत आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो वीडियो तुम बना देना, थोड़ा एक ऑडियो बता देना ये जगह है, ये वो है, और उसका व्हाट्सएप का लोकेशन भेज देना, जिससे पता चल जाए कि ये लोकेशन क्या है। तो ऑडियो में भी थोड़ा बता देना ये जगह है, ये जैसे किसी भी जो दोमेल में है या पीर चनासी में है या मुजफ्फराबाद में है या बाएं दाएं कहाँ पे है, जो जगह है उसके बारे में और जो चीज़ है उसके बारे में बोल देना। फिर कार्रवाई से पहले एक आधा छोटा सा वीडियो बना लेना कि मैं पहुंच गया हूँ, मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। तो बाकी कार्रवाई के बाद तो मुझे तो वो कार्रवाई चाहिए जिसकी खबर मुझे खबरों से सुनाई दे, टीवी से सुनाई दे, इंटरनेट से सुनाई दे, अखबारों से सुनाई दे। अगर कुछ गलत होता है तो अगर मेरे राब्ते से छूटे तो फिर किसी और के राब्ते में भी नहीं आ पाओगे, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। RAW has also been attempting to establish a network of target killing of important personalities for a reward ranging between rupees 50 to 80 million. 5 करोड़ एक फ्लैट और सारा आने जाने का खर्चा। ठीक है, सही है। ये तो आपके साथ तय था, तो उसका क्या होगा एडवांस का? एडवांस 10 लाख। ये आप अपने आप देखो कि आपने हमें फिदाइन से करवाना है या वैसे कोई शूटर वूटर अगर आपके पास है तो। लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा। अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा। आप उससे पूछ लो, फिर एक बार मेरे को बता दो, करना जल्दी पड़ेगा उसको। Now in this case, RAW officer Brigadier Munij, which is again his code name is MG, has transferred rupees 1.8 million to the account of an individual being motivated to undertake target killings. Money was transferred from a bank of a third country. RAW officer has been using 2 numbers of third countries in this case. You can see some details flashed on the screen. Coming over to RAW's destabilizing interference in Gilgit-Baltistan. India has for long been endeavoring to create unrest in Gilgit-Baltistan. In the context of
provincial status for GB being discussed in Pakistan, on 28 September 2020, an important meeting was held in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, to deliberate upon the methodology to trigger negative reactions. The salient revelations of the meeting are: RAW and IB highlighted that they are contemplating to subvert perceived changes in the status of Gilgit-Baltistan. After November 2020, hostile elements will be mobilized to undertake various subversive operations in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. RAW aims to exploit prevalent environment by staging some terrorist attacks on large public gatherings. Assassination of a mainstream or sub-nationalist leader in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan or a religious figure is being planned to arouse public anger. Some Indian efforts for politicization of FATF. While Pakistan remains firmly committed to the forum and our achievements for fulfilling the technical obligations remain unparalleled, India has consistently been endeavoring to politicize the forum for economic coercion of Pakistan. Tangible evidence reflects that Indian foreign missions in FATF member countries have always been extensively lobbying with hosts prior to FATF meetings to undermine Pakistan's achievements and create conditions for our grey/blacklisting. Evidence, some of the letters of these missions can be seen on the screen. It reveals that how extensive lobbying was done from between February to April 2018 for downgrading of Pakistan's status, which resulted in our grey listing in June 2018. Despite India's continuous efforts, Pakistan has come a long way, which has also been acknowledged by the international community. On the contrary, it is India which needs to be scrutinized at FATF platform in the light of evidence presented by Pakistan, as well as recent revelations made by FinCEN, revealing Indian terror financing and money laundering regimes. In the end, I will just once again reiterate, before I hand over to the Honorable Foreign Minister, about what has happened on the LOC yesterday. It's a serious escalation. And unfortunately, the Indians have again resorted to targeting innocent civilians living in Azad Jammu and Kashmir. They had an incident a couple of days back inside India. They took some casualties, and as usual, they have again tried to externalize their internal problems. And they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. But the most unfortunate part is that Indians continue to target civilian population. Thank you. اور یہ میں آپ کی اجازت سے انگریزی میں پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ جو میری نظر ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر ہے. The evidences presented by Pakistan provide concrete proof of Indian financial and material sponsorship of multiple terrorist organizations, including UN-designated terrorist organizations Jamaat al-Ahrar, BLA, and TTP. Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries, and others. We expect
the international community to play its role for peace and stability in the region by A. compelling India to immediately halt its state sponsorship of terrorism in Pakistan. B. bring to justice all those involved in financing and supporting terrorism inside Pakistan according to relevant domestic and international laws. Pakistan has shared its concerns with major international partners before. We are now presenting irrefutable evidence to the world to demonstrate the Indian state's direct sponsorship of terrorism in Pakistan that has resulted in the deaths of innocent Pakistanis. The international community can no longer turn a blind eye to this rogue behavior by a state that refuses to adhere to international laws and UN conventions. Let me be clear. India is a state sponsor of terrorism that is consistently exhibiting rogue behavior. If the world does not take the Indian agenda to destabilize and undermine Pakistan and the region seriously, I'm afraid, then peace and stability in a nuclear South Asia does not seem to be their priority. Okay. Our valiant law enforcement and security agencies have resiliently fought and won the war against terrorism. We know how to defend ourselves. India's efforts to foment terrorism inside Pakistan will not be allowed to undermine Pakistan's stability in any way. Whether they acknowledge or not, all major powers know India is a threat to the entire region. Now, they must act to prevent it from continuing its sponsorship of terrorism against Pakistan. We reserve the right to defend ourselves in every possible way. Thank you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ایل او سی کی جو خلاف ورزیاں کی گئی گزشتہ روز اور اس سے پہلے بھی جو حالات ہیں اس وقت اس کے اوپر بریفنگ دے رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارتی ایجنسی پاکستان میں داعش کے قیام کی سازش کر رہی ہے. بھارتی سفارت خانے اور قونصل خانے پاکستان مخالف سرگرمیوں کا گڑھ بن چکے ہیں. رون افغانستان نے بھارتی سفارت خانے میں کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر سے ملاقاتیں کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے رابطوں کے خطوط بھی پیش کر دیے. بھارت میں موجود داعش کے دہشت گرد افغانستان میں پہنچائے گئے ہیں. افغانستان میں بھارتی سفارت خانے بلوچ دھڑوں کو فنڈز دے رہے ہیں. دہشت گردوں کو بھارتی فنڈنگ کی تفصیلات ہمارے پاس ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ تفصیلات بتائی بھی اور دکھائی بھی. $28,000 پنجاب بینک آف انڈیا کے ذریعے منتقل کی گئی. کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی رقوم منتقل کی گئی اور اس کے علاوہ سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت نے خصوصی ملیشیا بنائی. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دہشت گرد تنظیموں کے 66 تربیتی مراکز افغانستان جبکہ 21 بھارت میں ہے. بالکل اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خالد عظیم صاحب نے. تجزیہ کار خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب, جیسا کہ ہم نے دیکھا بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے, اور باقاعدہ جو را کے ایجنٹس کی آڈیو کلپس ہیں وہ بھی شیئر کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان کے بعد تمام شواہد موجود ہیں. دیکھیں جی, یہ دستاویزی چارج شیٹ ہے جو بھارت کے خلاف پاکستان میں عائد کی ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان ایک ڈوزیئر جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا تھا تو اس کے اعترافات اور اس کے مہیا کردہ ثبوتوں کی روشنی میں ایک ڈوزیئر جو ہے وہ پاکستان نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کے جو مستقل ارکان ہیں
ان کو یہ مہیا کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے منظم انداز میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. اب یہ جو ریسنٹ ویو ہے دہشت گردی کی، جس میں پشاور کا واقعہ ہے، کوئٹہ کا واقعہ ہے، ان کو لے کے پاکستان کے پاس جو انٹیلیجنس انٹرونشن کے ذریعے حاصل کیے جو ثبوت تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کی دستاویز بندی کر دی گئی ہے ایک نئے ڈوزیر کی شکل میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب یہ ایک فٹ کیس ہے جو دنیا کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں اور بھارت کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. بھارت پاکستان کے حوالے سے جتنا دشمنی کا جس حد تک مظاہرہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، کرتا چلا آ رہا ہے. یہ تسلسل ہے اس کے ان حرکتوں کا جو اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کے اندر کر چکا ہے اور کوئی ایسا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. اور کچھ تو اس کے اعترافات بھی ہیں. اسی طرح سے جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں ان کی فنڈنگ کے حوالے سے تو ایسے شواہد اس سے پہلے بھی موجود ہیں، سرفراز مرچنٹ اور ایک اور شخص کے ذریعے سے معذرت چاہتا ہوں، جو کہ پیش کیے جا چکے ہیں. اب پاکستان نے وہ ان رقوم کے ثبوت بھی حاصل کر لیے ہیں جو بلوچستان کی 3 ایسی تنظیمیں، نام نہاد تنظیمیں جن کی کہ بھارت سپورٹ کر رہا ہے، ان کو دی جا رہی ہیں یا ان شخصیات کو، ڈاکٹر اللہ نظر کا نام آئے یا کسی اور کا، ان لوگوں کو وہ جو رقوم فراہم کی جا رہی ہیں ان کا سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان نے حاصل کر دیا. اور بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب افغانستان بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، لیکن آج جو شواہد سامنے آئے ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان میں بھارت کی نسبت 3 گنا زیادہ دہشت گرد تنظیموں کے تربیتی مراکز جو ہیں وہ موجود ہیں. وہاں اگر 21 ہے، 21 ہیں تو افغانستان میں 26 ہیں. تو پاکستان کو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو بھی اٹھانا چاہیے. پاکستان افغانستان میں امن کے لیے جو ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے اور اس نے وہاں پہ جو رکے ہوئے امن مذاکرات ہیں ان کو متحرک کرنے کے لیے، فعال کرنے کے لیے جو رول پلے کیا ہے، یہ اس کی نفی ہو رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈوزیر کو خالی ایک ڈوزیر کے طور پہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو ایک باقاعدہ چارج شیٹ کے طور پہ لے کے پاکستان کو دنیا بھر میں اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی ان سرگرمیوں کے پیش نظر ہمارا یہاں کا نہ صرف یہ ہے کہ امن عامہ برباد ہو رہا ہے بلکہ ہماری جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی دھچکا لگ رہا ہے، جس میں سی پیک سر فہرست ہے. اور سی پیک کے حوالے سے جو بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہے ہیں وہ کسی سے بھولے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اس کے تئیں جو اس کے 2 دشمن ممالک ہیں ان کی ترقی کا راز اس میں مضمر ہے، اس میں چین ہے اور پاکستان ہے. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا کو بتائے کہ یہ جو اپنے آپ کو امن پسند قرار دیتا ہے اور یہ جو دوسرے ممالک پہ دہشت گردی کے الزامات آئے دن عائد کرتا رہتا ہے اس کا اصل چہرہ کیا ہے. اور اس نے نہ صرف اپنی سرزمین بلکہ افغانستان کو بھی جو ہے وہ گڑھ بنا رکھا ہے دہشت گردوں کی تربیت کا، دہشت گردوں کو فیڈ کرنے کا، اور اس کے لیے وہ اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ بھی بے دریغ بہا رہا ہے اور مقصد اس کا وہ تخریب کاری ہے جو پاکستان کے اندر وہ منظم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے خالد عظیم صاحب، جس طرح سے آپ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کو اس تمام تر معاملات پر بات کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. انسانیت کے لیے اس وقت تھریٹ بنا ہوا ہے بھارت، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا خاموش ہے، کوئی پابندیاں بھی نہیں لگ رہی، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا. اور جس طرح سے یہ واضح ثبوت جو اس وقت اس پریس کانفرنس میں دکھائے بھی گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ خبریں بھی دی تھی کہ امریکی جریدے کی جانب سے بھی انکشاف ہوا تھا کہ بھارت کس طرح سے داعش کو دہشت گردی کے فروغ کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے. اس حوالے سے واضح ثبوت ہے. تو کیا سمجھتے ہیں FATF میں پاکستان کو اس معاملے کو کس طرح سے اٹھانا چاہیے پھر؟ دیکھیں جی، یہ دنیا کا دورہ چہرہ ہے اور دیکھیں خارجہ پالیسی تو ہمیشہ اپنے مفادات کے تابع ہوتی ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں لوگوں نے دوسرے ممالک جو انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے کیا مفادات وابستہ ہے انڈیا کے ساتھ، وہ تجارتی مفادات ہوں، وہ فوجی مفادات ہوں یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہو، تو اس کے حوالے سے یقینی طور پہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کو اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. افسوسناک بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک طرف اقدار کی بات کرتی ہے، ایک طرف وہ دنیا کے اندر امن کی بات کرتی ہے، ایک طرف وہ دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتی ہے. پاکستان کو کھٹارے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی
فیٹف سے آپ کو اس وقت تک کلیئر نہیں کیا جائے گا جب تک بہت قابل تصدیق اقدامات جو ہیں وہ سامنے ہمیں دکھائے نہیں جاتے، پیش نہیں کیے جاتے. لیکن دوسری طرف بھارت جو ہے اس کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس ساری چیز کو دنیا میں عام کرے. اگرچہ دنیا کے سامنے اس کا چہرہ خاص طور پہ جو 5 اگست 2019 کا اس کا اقدام ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس کے بعد بہت دنیا اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد اس میں اقلیتوں کو رچ کرنے کے لیے جو وہاں پہ ڈومیسائل اور شہری حقوق کے جو شہریت کے جو قوانین نافذ کیے تھے اس پر بھی دنیا نے احتجاج کیا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ضرور اٹھائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ضرور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کی حکومت اس معاملے میں ٹس سے مس نہیں ہوتی تو کم از کم وہاں کے جو دیگر ادارے ہیں اور جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں، جو اس کے علاوہ سوشل رائٹس کی بات کرنے والے ادارے ہیں، وہ یقینی طور پہ ان ساری چیزوں کو اجاگر کریں گے. اور بالآخر لیکن خالد عظیم صاحب پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ انسانی حقوق کے اداروں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ بھی انہیں بھی اس قدر بے بس کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر اپنے آفیسز بند کرنے کی بات کرتے ہیں. خالد عظیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا، اس معاملے پر مزید بھی بات کریں گے. تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. سما کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی ایجنسیز اور کالعدم دہشت گرد تنظیمیں مل کر پاکستان کے بڑے شہروں میں حملے کے منصوبے بنا رہی ہیں. نومبر اور دسمبر میں کراچی، لاہور، پشاور اور دیگر شہروں میں دہشت گردی کی اطلاعات ہیں. گزشتہ دنوں بھارتی ایجنسیز اور کالعدم تنظیموں کے نمائندوں میں 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. شاہ محمود قریشی نے بھارت کے خلاف ڈوزیئر بھی پیش کر دیا. آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پشت پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہیں، اور ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو، نوٹیبلز کو اور پولیس آفیشلز کو. یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ سکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ را اور DIA جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنینس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو ہاربر کرتے ہیں اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کیا کہہ رہے تھے وہ آپ نے سنا ہے. اس پر ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے خالد عظیم صاحب، اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر، شاہ محمود قریشی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ایجنسیز اور کالعدم تنظیمیں مل کر حملے کے منصوبے بنا رہی ہیں. نومبر، دسمبر کراچی، لاہور، پشاور میں دہشت گردی کی بھی اطلاعات ہیں، اور ملاقاتوں کی بھی بات کی انہوں نے کہ بھارتی ایجنسیز اور کالعدم تنظیموں میں 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور CPEC کو سبوتاج کرنا بھارت کا واضح منصوبہ ہے. شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بھی کہا، لیکن واضح طور پر بھارت کو یہ پیغام ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ پاکستان تیار ہے ان پروجیکٹس کی حفاظت کے لیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اب جب اس طرح کی تمام تر اطلاعات پاکستان کے پاس موجود ہیں تو کیا اسٹریٹجیز اب اپنانی چاہیے؟ اصل میں اسٹریٹجیز ہمیں بہت پہلے اپنانی چاہیے تھی. اس طرح آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں جو پاکستان کی نالج کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان یہ آج کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ پوری اس کے تھیسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو APS کے حملے کا وہ ریفر کر رہے ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی کا وہ ریفر کر رہے ہیں، وہ بہت سارے حملوں کا ریفر کر رہے ہیں، وہ انفارمیشن، وہ معلومات پاکستان کے پاس APS کے حملے کی اس وقت موجود تھی، فریدون کے بارے میں، جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا.
لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی 2-3 ادوار میں ایون آپ میں کہوں گا مشرف صاحب کے ادوار کو بھی اگر آپ لے لیں، اس میں جب یہ حملے ہوتے تھے اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے گورنمنٹ کو پروف پرووائڈ کر دیا کرتی تھی. کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا تو دو کام ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے. میں نے تمام پاکستان کی جو ملٹری کی انٹیلیجنس ایجنسی الحمدللہ کمانڈ کی ہیں، تو ان کے 2 آبجیکٹو ہوتے ہیں. ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ دشمن کے پلانس کا، اس قسم کی جو ٹیررزم یا باقی سیبوٹاج یا بارڈر کے اوپر یا کاؤنٹر ٹیررزم یا کاؤنٹر اسپیناج جو ہے اس کو کرنا، دشمن کی ٹیریٹری میں جو کام آپ نے کرنے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی وہ کرنا. اور تیسری چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کو تمام چیزوں کے بارے میں انفارم کر کے پالیسی گائیڈ لائنز دینا کہ گورنمنٹ کو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح پروسیڈ کرنا چاہیے. اب وہ جب اپنی ان پٹ دے دیتے ہیں تو پھر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جیسے آج اگر حکومت نے کچھ چیزیں سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے رکھی ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو انگیج کرتی ہے، کس طرح پاورز کو انگیج کرتی ہے. ہمارے دکھ کی بات یہ کہ تمام چیزیں جو آج آ رہی ہیں یہ آج آپ نے کہنی جب شروع کی ہیں تو ان کو دنیا کو ریئلائز کرانے میں آپ کو اندر ایئر 1 سال اور لگ جائے گا. اگر یہی کام 3-5 سال پہلے آپ شروع کرتے اور دشمن کو ریکگنائز کر لیتے کہ دشمن آپ کا کون ہے اور کون یہ چیزیں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ چیزیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے جب بھی کوئی حملہ ہوا، ہمارے یہاں ایک تو بہت بڑا گروپ ایسا ہے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئلس کا، جس میں آپ کے لکھنے والے بھی شامل ہیں، کچھ ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسرز بھی شامل ہیں، کچھ اور لوگ بھی، جو کہتے ہیں جی ہماری اپنی غلطیاں ہیں جی جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. اور بھائی اپنی غلطیاں ہیں، اپنے لوگ ہیں، حاجی آپ کے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو فائننس کون کر رہا ہے؟ دیر از آلویز اے لنکیج بٹوین اے ڈوئر اینڈ اے پلانر. تو کم سے کم ادھر تو جاؤ، وہ چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کرو، جو پلان کر رہا ہے اس کو تو ایکسپوز کرو، اس کے بارے میں تو بتاؤ. وہاں پہ جا کے ہماری زبان گم ہو جاتی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو 2 حکومتیں گزری پیپلز پارٹی کی نواز شریف، وہ تو بالکل دیور سٹنگ کوائٹ. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل نہیں بولنا. نواز شریف تو چونکہ آپ کو پتہ ہے آج بھی اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے بیٹھے ہوئے لندن کے اندر، اور جندال یہاں پہ آتا تھا بغیر ویزے کے، مری جاتا تھا. مریم کہہ چکی ہے کہ ہمارے ان کی فیملی سے ذاتی تعلقات ہے. اجیت کمار ڈیول جو یہ تمام، اب سوچنے کی بات، ایک سیکنڈ پاکستان کی پبلک سوچے، خدا کے واسطے سوچے کہ اجیت کمار ڈیول جو ان تمام چیزوں کو پلان کر رہا ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جو اتنے 30 بلین 40 بلین 50 بلین ڈالر ٹرانسفر کر رہا ہے لوگوں کے اکاؤنٹ میں، اس نے کٹ آؤٹس رکھے ہوئے ہیں، اس نے آگے آپریٹو آفیسرز رکھے ہوئے ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، جو لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. وہ اجیت کمار ڈیول جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کر، وہ نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے بغیر کسی ویزے کے، اور نواز شریف اس کو گلے سے لگا کے پیچھے تھپکی مار رہا ہوتا ہے، کچھ ساڑیاں تحفے میں لے رہا ہوتا ہے، جاؤ یار جتنا کام کرنا ہے کرو، مارو میرے لوگوں کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کم از کم میں پرائم منسٹر تو بنا ہوں پاکستان میں تمہاری. بی جے پی کا جب ایم پی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف از آور ایسٹ، اور ہم تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہاں پہ غلطیاں کہاں تلاش کریں گی آپ؟ آج ہم کہہ تو رہے ہیں یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی پیچھے ایک بہت بڑی سازش پوشیدہ ہے. اس سازش میں صرف انڈیا شامل نہیں ہے، اس سازش میں کچھ آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آج جو کچھ یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ انڈین ایجنٹس کی تو ہم بات کر رہے ہیں، انڈین کے لوگوں کی تو بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر لوگ جو انڈیا کی مدد کر رہے ہیں، کہ وہ پیچھے یہ جو صادق نے جو بیان دیا، میر صادق نے، اس نے کس کی مدد کی تھی؟ اس کے بیان کس نے چلائے تھے؟ تو وہ یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک چیز کیٹیگوریکلی بات ہوں، اس دنیا میں کوئی انسان سوشل سروس کے طور پہ کام نہیں کرتا. کوئی ایدی فاؤنڈیشن کے طور پہ سروس نہیں ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو پیسے پے ہوتے ہیں، ان کو منی پے کی جاتی ہے، ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے. کیونکہ آج کل پاکستان کے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف ایک شخص کا جو ہے وہ گریوینسز چل رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا؟ صرف اپنی ذات کے لیے. یہ پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ 3 بندوں کی ذات کی پروجیکٹ کر رہی ہے. جب آپ کی انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن اتنی ہے تو آپ دشمن کو تو پہچان رہے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کو پاکستانی عوام نہیں پہچانیں گے. تو کل ایک کالم چھپا ہے جاوید چودھری صاحب کا، جس کے ہیڈنگ ہے پاکستان زندہ باد. ان کو کسی بندے نے انڈیا سے کیا تھا. بالکل غضنفر صاحب، پیسہ بالکل دیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. رام لگاتا ہوں، گوشت نہیں کھا سکتا، تو آپ رہتے ہیں کم سے کم آپ اس میں تو رہ رہے ہیں. تو اگر یہ جو دشمن آپ کا ہے اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، تو یہ جو 3 یہاں کے جو ایلیٹس ہے، تو وہ کوئی تو فرانس بھاگ جائے گا، کوئی لندن بھاگ جائے گا، کوئی کہیں جا کے اور پڑھا، کسی کو کوئی مدرسہ پناہ دے دے گا. اس کے بعد ہائی اینڈ ڈرائی رہ جائیں گے آپ کے عوام.
بالکل غزنفر صاحب اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسی سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کیے اور بھارت کالعدم تنظیموں کو فنڈز، ہتھیار اور تربیت فراہم کر رہا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. In one such instance, Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. RAW is financing its frontmen in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Both transactions were made through Indian banks. $28,000 in this case were transferred by Punjab Bank in India. You can see the details on the screen. Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies. The names are on the screen. And evidence of transfer of $3.23 million from RAW is held with us. India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. اس پر مزید بات بھی کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے تجزیہ کار اعجاز اوان صاحب نے. اعجاز صاحب، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے پریس کانفرنس بھی سنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی. یہ بڑی ڈیٹیل تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے. تو اب وزیر اعظم نے بھی دورہ کرنا ہے افغانستان کا، تو اب یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج تو ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، تو اب وزیر اعظم کو ان کا سٹانس کیا ہوگا افغانستان میں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں جس طریقے سے آج پوری قوم کے سامنے ایک انتہائی ریسپانسبل فورم کے اوپر 2 اہم ترین شخصیات نے یہ شواہد قوم کے سامنے رکھے ہیں، یہ نہ فیبریکیٹڈ سٹوری ہے. جب اس فارملی آرم فورسز کے ریپرزینٹیٹیو اور فارن منسٹر آف پاکستان ان تمام شواہد کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہندوستان نے ہمارے اوپر یہ جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں، اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کا آغاز بڑے عرصے سے کیا ہوا ہے. میں تو اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر حملہ آور مسلسل ہندوستان ہو رہا ہے اور اجیت دووال اس کا برملا اعلان بھی کرتا رہا ہے. اب جب انٹرنیشنل کمیونٹی اور وہ ادارے جنہوں نے دنیا میں امن کی ذمہ داری قبول کی ہے، یونائٹڈ نیشن جیسے، جن کے سامنے یہ شواہد رکھے گئے ہیں، اگر وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے تو ہمیں اپنی دفاعی کارروائی کا یا جوابی حملے کا پورا اختیار ہے اور ہمیں اب اس کا آغاز کرنا ہوگا. ہمارے اوپر اے پی ایس میں حملہ کروایا انہوں نے، جس میں ہم نے سب نے دیکھا، پوری قوم نے، کہ ہمارے معصوم بچوں کو کس طریقے سے شہید کیا گیا. پھر ابھی جو کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا، پوری دہشت گردی کے جتنی جنگ ہم نے لڑی ہے، اس میں مسلسل ہمارے خلاف را نے 8 کونسلیٹ انڈیا میں افغانستان میں کھول کے ہمارے خلاف انہوں نے ایک وار کا آغاز کیا تھا جس میں ہم سفر کرتے رہے. لیکن اب عملی قدم اٹھانے کا وقت ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اب ہمیں عملی قدم اٹھانا ہوگا اور اس کا سب سے پہلے عمل جو ہونا چاہیے وہ ہے جوائنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی اگینسٹ انڈین وار. اور وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے 3 فیچرز پہ تو ہمیں بالکل کھلا اعلان کر کے فوری عمل کرنا چاہیے. سفارتی تعلقات ہندوستان کے ساتھ ختم کریں،
ہم ان کے ایمبیسڈر کو بھیج کے ہاتھ آدھی ایمبیسڈر یہاں رکھ کے بیٹھے. ٹھیک ہے اعجاز صاحب، آپ کا یہ موقف ہے کہ اب ہمیں دفاعی کارروائی کا اختیار جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا، عملی اقدامات جو ہے ہمیں اٹھانے ہوں گے. اس وقت نادر میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر، جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ نے، اور جس طرح سے آڈیو کلپس اور جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں بھارتی افسروں کی جانب سے، جس طرح سے انسٹرکشنز دی جا رہی تھی اور واضح طور پر یہ کہا جا رہا تھا ان بھارتی افسروں کی جانب سے کہ وہ کارروائی چاہیے جو ٹی وی سے پتہ چلے، مطلب نقصان زیادہ ہونے کی بات ہو رہی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس کتنا یہ اچھا موقع ہے اور کون سے فورمز پر بات کرے تاکہ کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکے عالمی سطح پر؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کلیئرٹی سے انڈیا کی انڈکلیئرڈ وار، جو آفیشلی اس نے ڈکلیئر نہیں کی بٹ پاکستان کے خلاف ہر قسم کی وار کر رہا ہے، یعنی ہائیبریڈ بھی، دہشت گردی بھی، پروپیگنڈا بھی، ایل ایف سی پہ بھی، بلوچستان میں بھی، کے پی کے بھی، سارے پاکستان کے خلاف اور گلوبلی بھی پاکستان کے خلاف. اس کا بڑے واضح طریقے سے ود پروف، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، کلیئر دنیا کو دکھایا. صرف پاکستان کو نہیں، دس از واچ آل اوور دا ورلڈ، تو ساری دنیا کو پتہ ہے. اور یہ چیز اتنی کلیئرٹی سے نہیں، بہرحال کافی حد تک یہ کچھ عرصہ پہلے سے کافی دنیا کو بتائی گئی ہے بار بار. میں نے ایز چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ پہلے بھی کہا تھا، کئی سال سے کہہ رہا ہوں جب سے ہماری موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، کہ آپ پہلے سب سے پالیسی دیں. آپ سے مطلب پاکستان کی پالیسی دیں، جو ریاست کی پالیسی، گورنمنٹ کی پالیسی. گورنمنٹ تو بدلتی رہتی ہے، پہلے کوئی گورنمنٹ تھی، آج یہ، کل کوئی اور ہوگی یا فیوچر میں. تو آپ ایک ریاست کی پالیسی دیں جو کنسسٹنٹ ہو. وہ پالیسی یہ ہے، کشمیر از پاکستان. سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا گلگت بلتستان پاکستان کا ہے، تب کشمیر کو کیوں نہیں کہتے آپ؟ ہمت نہیں ہے کہنے کی ان میں. آپ کہیں کشمیر از پاکستان پورا، جس میں جموں کشمیر شامل ہے. بالکل، کشمیر از پاکستان. نادر میر صاحب، اعجاز اذان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. ابھی شامل کریں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا.